حاضرین ذوال احتشام، اللہ تبارک و تعالی کا کروڑہ احسان جس خداوند قدوس نے ہم سب کو آج کے اس عظیم الشان دن میں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ جیسا کہ پچھلے 2-3 جمعات سے ثمرہ علم کے متعلق گفتگو آپ کے سامنے ہو رہی تھی، آج اسی مضمون کا کچھ حصہ مزید بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مولا تعالی ہم سب کو حق کہنے کی، سننے سمجھنے کی، عمل کرنے کی، لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری آیا مبارکہ جو پچھلے جمعہ کو تلاوت کی تھی، حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے بادشاہ کو فرمایا تھا وَجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ، مجھے زمین کے خزانوں کا مالک بنا دے۔ انی حفیظ علیم، بے شک میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں، علیم علم والا بھی ہوں۔ یہ 2 خوبیاں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بیان کی۔ یہ نہیں فرمایا یوسف علیہ السلام نے کہ میں سونا بہت ہوں اس لیے مجھے بنا دیں، خوبصورت زیادہ ہوں سب سے، میرے جیسا خوبصورت کوئی نہیں لہذا مجھے بنا دیں، ہیں جی، یہ نہیں کہا، بلکہ یوسف علیہ السلام نے جو 2 چیزیں بیان کی وہ یہ تقاضا کرتی ہیں کہ حاکم اسلام جو ہے اس کے اندر یہ 2 چیزیں ہونا ضروری ہیں۔ 2 چیزیں ہونا ضروری ہیں، کون کون سی؟ ایک جو ہے وہ حفیظ ہو اور دوسرا علیم ہو۔ یہی تو باتیں کی نا یوسف علیہ السلام نے کہ انی حفیظ علیم، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور ساتھ ساتھ عالم بھی ہوں، علیم ہوں، بہت بڑا علم والا ہوں میں۔ اب ذرا عیسیٰ مبارکہ کے ان 2 لفظوں کو ذرا دیکھیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا انی حفیظ، میں حفیظ ہوں، ہر طرح کی سرحد کی بھی حفاظت کروں گا، قوم کے خزانوں کی بھی حفاظت کروں گا اور قوم کی عزت اور آبرو کی بھی حفاظت کروں گا۔ اندازہ لگا، یہ حاکم اسلام کا، یہ ہے حاکم اسلام کی خوبی کہ حفیظ ہو ہیں۔ وہ حاکم اسلام کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ مسلمانوں کی بیٹی کو اٹھائے اور انگریزوں کو بیچ دے، اس کے بدلے میں ڈالر لے لے، اس کے بدلے میں پیسے لے لے۔ مسلمانوں کا نہ حکمران ہو سکتا ہے نہ مسلمانوں کا خیر خواہ ہو سکتا ہے۔ سب نہیں سمجھ پڑا مسئلہ؟ تو سرحد کی حفاظت کرنے والا ہو، یہ نہیں کہ مسلمانوں کا تو آنا جانا، اپنے مسلمان بھائیوں سے ملنا مشکل ہو جائے، مسلمان کا اپنے ملک میں رہنا مشکل ہو جائے، لیکن سکھوں کے لیے اور قادیانیوں کے لیے، رسول اللہ علیہ السلام کے ختم نبوت کے دشمنوں کے لیے بارڈر ہی کھول دے، وہ حفیظ نہیں ہے، وہ حفیظ نہیں ہے۔ تو ایسا بندہ مسلمانوں کا خیر خواہ ہو سکتا نہیں۔ آگے دیکھیں جی، مسلمانوں کا سرحد کا حفاظت کرنے والا ہو اور مسلمانوں کی عزت کی حفاظت کرنے والا ہو، اور تیسرے نمبر پر مسلمان اہل اسلام جو ہیں ان کے خزانوں کی حفاظت کرنے والا ہو۔ بتائیں، یہاں پہ قوم بیچاری کو آٹا نہیں ملتا تو کیا آپ کے حکمران جو ہیں آپ کے خزانوں کی حفاظت کرنے والے ہیں؟ آپ کے ملک سے پیسے صندوق کے صندوق باہر جا رہے ہیں اور حکمران بیچ میں ملے ہوئے ہیں، بلکہ حکمران خود باہر بھیج رہے ہیں پیسے۔ وہ پیسے جا رہے ہیں جب باہر تو باقی کیا چیز پیچھے رہے گی یار؟ ہیں جی، گندم آتا ہے اٹھا کے باہر بھیج دیا، لیکن اپنی عوام بیچاری رول رہی ہوتی ہے، وہ لائنیں لگا کے کئی ہزار کے برقعے والی خواتین جو بیچاری وہ کھڑی ہیں، آٹا گندم لیتے لیتے جناب ہمارے مسلمان بیچارے فوت ہو گئے۔ بتائیں، تو حفیظ تو نہ ہوئے یہ؟ بتائیں نا بھائی، یہ حفیظ ہیں؟ حفیظ نہیں ہے۔ تو حاکم اسلام کے لیے ضروری ہے پہلی بات جو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمائی تھی کہ انی حفیظ، بے شک میں حفیظ ہوں، حفاظت کرنے والا ہوں۔ تو یہ حفیظ نہیں ہے، جب یہ حفیظ نہیں ہے تو انہیں حکومت کرنے کا حق بھی نہیں ہے۔ یہ ذہن میرے مسئلہ۔ آگے دیکھیں جی، علیم، یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں عالم ہوں اور بہت بڑا عالم ہوں۔ علیم جو ہے یہ کون سا صیغہ ہے؟ صفت مشبہ کا ہے۔ علیم، بہت بڑا عالم ہوں میں، ہیں جی، اور اس کے اندر جو پائی جا مبالغہ پایا جا رہا ہے اور اس کے اندر جو بڑائی پائی جا رہی ہے جو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے خود کہی اپنے بارے میں، ہیں جی،
اس آیت مبارکہ سے یہ بھی ثابت ہوا جب کوئی بندہ ایسی جگہ پہنچ جائے جسے کوئی جانتا نہ ہو تو اپنا تعارف یوں کروائے تاکہ وہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں اس سے، تاکہ وہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ کوئی بندہ کہیں جاتا ہے، جا کے کہتا ہے جی میں علم والا ہوں، آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں عالم ہوں، میں مفتی بھی ہوں، مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، تو صرف اس نیت سے کسی کو یہ بتانا اپنا عالم ہونا، اپنا علامہ ہونا، مفتی ہونا، تاکہ اگر لوگ فائدہ اٹھا سکیں، تو یہ بالکل جائز ہے اور یہ سنت انبیاء کرام ہے۔ یوسف علیہ السلام نے خود ہی بتایا نا انی حفیظ علیم، بلکہ یہاں تک منع کیا گیا کہ اپنے آپ کو عالم نہ کہیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب کوئی بندہ یہ سمجھ لے نا اپنے آپ کو میں عالم ہوں، تو فرماتے ہیں اسی دن اس کا علم کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے اس نے یہ ذہن بنا لیا کہ میں علامہ ہو گیا ہوں، اسی دن علم اس کا مائنس کی طرف جانا شروع ہو جائے گا، کم ہونا شروع ہو جائے گا علم اس کا۔ لیکن جہاں پر ضروری ہو جائے کہ وہاں پر لوگوں کی رہنمائی ضروری ہو، تو وہاں یہ بتانا بھی ضروری ہے جی، کہ بالکل یہ کہہ دیجیے میں عالم ہوں، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی دولت سے نوازا ہے، اور فلاں علماء جو ہیں وہ مجھ پر اعتماد کرتے ہیں، انہوں نے جناب میرے عالم ہونے پر مہر لگائی ہے۔ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ تو یہ بھی اس آیت مبارکہ سے مسئلہ ثابت ہوا۔ اب دیکھیں جی حاکم کے لیے کیا ہونا ضروری ہے، یا تو عالم ہو یا پھر علماء کو ساتھ رکھے، جو علماء اس کی رہنمائی کریں قرآن اور حدیث کی روشنی میں، پھر وہی فیصلے نافذ کرتا جائے، یہ حاکم کے لیے ضروری ہے۔ سمجھ آئی یہ بات؟ حاکم یا عالم ہو یا پھر عالم کو ساتھ رکھے، عالم ہو یا پھر عالم کو ساتھ رکھے۔ یہ نہیں کہ حاکم بنتے ہی علماء کو اٹھا کے جیل میں ڈال دے، ہیں جی، جیسے جہانگیر نے کیا تھا، وہ حاکم بنا، مجدد پاک کو جناب اٹھا کے جیل میں ڈال دیا کہ یہ حق کہتا ہے، میرے معاملات خراب کرتا ہے۔ اسی طرح کر کے موجودہ دور کے حکمران جتنے بھی ہیں، آپ پیچھے بھی چلے جائیں، جتنے بھی حکمران گزرے ہیں ایسے، علماء حقہ کو ہمیشہ جیل ڈالا گیا۔ جو بھی عالم حق کہنے والا تھا جیل کا منہ اس نے ضرور دیکھا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کو دیکھ لیں، امام مالک کو دیکھ لیں، امام شافعی کو دیکھ لیں، امام احمد بن حنبل کو دیکھ لیں، اور اسی طرح کر کے باقی ائمہ جو ہیں سب کو دیکھ لیں، سب نے جناب جیل دیکھی ہے، سب کو کوڑے لگے ہیں۔ بہت سارے ائمہ ہمارے جو ہیں وہ جناب ایسے دنیا سے رخصت نہیں ہوئے۔ امام ابو حنیفہ جیسا بندہ، انہیں زہر دیا جاتا ہے جیل کے اندر، زہر کا پیالہ دیا گیا آپ کو، ہیں جی، اور جب آپ پی لیا تو پتہ چلا اس میں تو زہر تھا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ علماء حقہ ہمارے جو ہیں وہ ہمیشہ کبھی بھی حق کہنے سے باز حق کہتے رہے ہیں، وہ کیونکہ ان کا کام ہے حق کہنا، ماننا نہ ماننا اگلوں کا کام ہے، تو اس لیے اس کی جو ذمہ داری بنتی تھی اس نے وہ پوری کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے بے بہا اجر ہے۔ تو یہ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ انی علیم، انی حفیظ علیم، میں حفاظت والا بھی ہوں اور ساتھ ساتھ علم والا بھی ہوں۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بتائیں عالم ہیں یا نہیں؟ ذرا زور سے کہنا، عالم ہے نا جی؟ آپ حاکم بھی ہیں، حضور کے مصلی کے امام بھی ہیں جی، 2.25 سال حکومت کی آپ نے، 10 سال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت کی، جی، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے 12 سال حکومت کی، پھر 4 سال حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ نے حکومت کی۔ یہ سارے عالم بھی تھے، علامہ بھی تھے، اور ساتھ ساتھ جناب یہ آقا علیہ السلام کی احادیث کے حافظ بھی تھے، اور ساتھ ساتھ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی کے امام بھی تھے، ساتھ رسول اللہ کے خلیفہ بھی تھے۔ بتائیں، تو یہ حاکم اسلام کی عظمت اور شان ہے کہ حاکم اسلام جو ہے وہ ایسا علم والا بھی ہوتا ہے اور حفاظت والا بھی ہوتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے جس نے قرآن کریم کے اعراب لگائے تھے، ہاں جی، جس نے اعراب لگائے، حجاج بن یوسف اتنا ظالم بندہ تھا، 1,20,000 سے زائد بندوں کا قاتل، اور ان میں وہ بندے جو زیادہ تر علم والے تھے، ایسے لوگوں کو قتل کیا اس نے، حجاج بن یوسف نے۔ لیکن یہی بندہ اسی کو جب خط پہنچتا ہے کہ نہید نام کی خاتون سندھ سے خط لکھتی ہے کہ ایسے ایسے ایک ہندو ہے وہ میری عزت لوٹنا چاہتا ہے، ہیں جی، حجاج ظالم تو تھا لیکن بغیرت نہیں تھا، بغیرت نہیں تھا۔ اس نے وہاں سے جناب پورا لشکر بھیجا، 18 سال اپنا بھتیجا اس لشکر کا امیر بنا کے بھیجا اس نے، وہ امیر جناب یہاں آیا، اسے غیرت والے خط کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سندھ کے اندر اسلام کو غلبہ عطا فرما دیا۔ تو آپ اسے سوچ سکتے ہیں کہ مسلمان حکمران جو ہے وہ ظالم تو ہو سکتا ہے پر بے غیرت نہیں ہو سکتا۔
پوری تاریخ اسلام میں کسی مسلمان حکمران نے مسلمانوں کی بہن بیٹی نہیں بیچی، بہن بیٹی نہیں بیچی۔ ایک پوری جنگ ہوئی ہے اسی بات پر، میرے عقل سامنے جنگ کی تھی، پورے قبیلے کو مدینے سے حضور نے نکال دیا تھا، یہودیوں کا قبیلہ تھا۔ ایک مائی صاحبہ کوئی شاہ خریدنے کے لیے بازار گئی، برقع پہنا ہوا تھا مائی صاحبہ نے، اس ذلیل نے کیا کیا، وہ جب مائی صاحبہ بیٹھی تو اس نے پیچھے سے ان کے برقع باندھ دیا کسی شے کے ساتھ۔ جب برقع باندھا اس نے، جب وہ مائی صاحبہ کھڑی ہوئی تو ان کا برقع اتر گیا۔ جیسے برقع اترا تو اس مائی صاحبہ نے زور سے کہا یہاں مسلمان کو نہیں رہتا، ہاں جی، اتنی آواز نکالی اس مائی صاحبہ نے، ایک مسلمان وہاں سے گزر رہا تھا، اس نے کہا کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا ایسے ایسے ذلیل نے میرا برقع اتارا ہے۔ ہاں جی، اس صحابی نے اسی وقت اس یہودی کو قتل کر دیا۔ باقی یہودی آئے، انہوں نے آ کر اس بندے اس صحابی کو قتل کر دیا، وہ صحابی شہید ہو گئے۔ جب یہ اطلاع پہنچی میرے آقا علیہ السلام کے پاس، آقا علیہ السلام نے پورا قبیلہ مدینے سے نکال دیا اور انہیں وقت سے پہلے یہاں سے دفع ہو جاؤ، سارا سامان اٹھاؤ، نکل جاؤ مدینے سے، وگرنہ میں تم پر حملہ کر دوں گا۔ اب ذرا بتائیں یار، میرے کریم آقا علیہ السلام تو ایک مسلمان خاتون کے پردہ اترنے پر جنگ چھیڑ دیں، ایک صحابی شہید ہو جائے، ایک بندہ یہودی قتل ہو جائے صرف ایک برقعے کے اترنے پر۔ اور آج ہم نے کیا دیکھا ہے جی، انی حفیظ ہیں، آج کے حکمران نہ حفیظ ہیں نہ علیم ہیں جی، غیرت تک نہیں رہی ان کے پاس۔ اب دیکھیں جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جن حالات کے اندر نبوت کا تاج پہنایا، مطلب یہ کہ آقا علیہ السلام کو تبلیغ کا حکم دیا رب تبارک و تعالیٰ نے، اس وقت حالات کیا تھے پورے مکے کے، پورے عرب کے، پورے معاشرے کے حالات کیا تھے؟ ہر طرف کفر عام ہے، شرک عام ہے، کساوت قلبی، دل کی سختی عام ہے۔ آپ اگر ان کی دل کی سختی کو دیکھیں تو دل کی سختی ایسی ہے کہ اپنی بیٹی کو اٹھا کے زندہ درگور کر دیتے تھے، زندہ بیٹی مٹی میں دبا دیتے تھے۔ یہ کساوت قلبی نہیں دور کیا ہے؟ اپنی ماں کا ہاتھ پکڑتے اور منڈی میں جا کے بیچ آتے تھے، یہ کساوت قلبی ہے یا نہیں؟ اور شرک ایسا عروج پر ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، وہ لوگ جو ہیں انہوں نے بت رکھے ہوئے ہیں، 360 بت کعبے کے گرد پڑے ہوئے ہیں، 2 بت کعبے کے اندر پڑے ہوئے بڑے بڑے، اور حبل نام کا بت اتنا بڑا تھا کہ اس کا قد کعبے سے بھی اونچا تھا، اتنا اونچا بندھا ہوا ہے کعبے کے ساتھ وہ بت۔ اتنے بت ہیں، پھر ہر بندے کا گھر کا علیحدہ بت ہے، بھی میں امیر ہوں اور یہ غریب ہے، میں امیر ہو کے اس غریب کے بت کی پوجا کروں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، یہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی، میرا اپنا بت ہوگا۔ پھر سفر کا بت علیحدہ ہے، حضر کا بت علیحدہ ہے، گھر میں پوجا کریں تو علیحدہ بت ہے، باہر جائیں تو علیحدہ بت ہے، بت جیب میں ڈال کے لے جائیں۔ جب بیٹھے جناب عبادت کرنے، اچانک پتھروں پہ نظر پڑ گئی، کوئی پتھر اچھا اور خوبصورت دکھائی دیا تو پہلے والا خدا پھینک دیا، اسے خدا بنا لیا۔ یعنی اتنے بندے نہیں تھے جتنے خدا تھے ان کے، اتنے عابد نہیں ہیں جتنے معبود ہیں۔ ظاہری بات ہے ہر بندے کا گھر کا الگ ہو، باہر کا الگ ہو، تو ایک ہی بندے کے 2 تو صرف یہی بن گئے، ایک سفری ہو گیا، ایک حضری ہو گیا، اس طرح کر کے ان کے خدا تھے۔ بتائیں جی، اور ان کے اندر بے حیائی کیسی ہے؟ بے حیائی ایسی ہے، باہر جتنی بے حیائی کرتے ہوں وہ کرتے ہوں گے، اور رب کے گھر میں آ کے خواتین اور مرد جو ہیں ننگے ہو کے طواف کرتے ہیں، رب کے گھر کا ننگے ہو کے طواف کرتے ہیں، بالکل بے لباس ہو کر۔ اور اس پر بھی ان کے پاس منطق ہے، لوجک ہے ان کے پاس، کیوں کر رہے ہیں ہم ہیں؟ تو بے حیائی عروج پر، فحاشی عروج پر، اور جناب جنگ ایسی کہ بابا مرنے کے وقت کہتا تھا، وصیت کرتا تھا پچھلوں کو، بیٹا جنگ روکنا نہ، کہیں یہ نہ ہو کہ بعد میں لوگ میری بےزتی کریں کہ اس نے بزدل بچے جنے تھے، لہذا میری ناک نہ کٹنے پائے، ناک میری اونچی رکھنا، لڑائی چلتے رہنے دینا۔ کئی 100 سال تک لڑائیاں جاری رہتی تھیں خاندانوں میں، قبیلوں میں، اور علاقوں کے علاقے آپس میں جناب تباہی ہوتے تھے، اور اس وقت بزدلی سمجھی جاتی تھی کوئی بھی بندہ گھر میں فوت ہو جائے، یہ بڑا بزدل بندہ گھر میں مر گیا، یار بڑا نام رات ہے، لڑائی میں مرے ہی کیسے بیوقوف ہے۔ یہ جب نظریہ ہو، لڑائی ایسی ہو، اور پھر بھی آپ دیکھیں ان کے معاشرے کو بے حیائی کا معاشرہ نہیں کہا جاتا۔ کسی نے سنا آج تک کہ آقا علیہ السلام جب تشریف لائے تو معاشرہ بے حیائی کا تھا؟ کسی نے سنا ہے؟ نہیں۔ جنگ کا معاشرہ بھی نہیں کہا جاتا، کسی اور شے کا معاشرہ نہیں کہا جاتا، بلکہ کہا جاتا ہے جاہلیت کا معاشرہ تھا۔ کون سا معاشرہ تھا؟ جاہلیت کا معاشرہ تھا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جاہلیت جو ہے
ساری برائیوں کا سرچشمہ ہے ہی جہالت. ساری برائیوں کا سرچشمہ کیا ہے؟ جہالت ہے. یہی جہالت تھی جس کی وجہ سے ساری برائیاں پائی جاتی تھی. بے حیائی ان میں ہے، فحاشی ان میں ہے، ظلم ان میں ہے، ستم ان میں ہے، اور شرک ان میں ہے، کفر ان میں ہے، بت پرستی ان میں ہے، ہر طرح کی بے حیائی ان میں موجود ہے. لیکن باوجود اس کے ان کے معاشرے کو جاہلی معاشرہ کہا جاتا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام برائیوں کی جڑ اور تمام فسادات کی جڑ، تمام کفر اور شرک کی بنیاد جو ہے وہ جہالت ہے. وہ کیا ہے؟ جہالت ہے. تو ان کے معاشرے کو جاہلی معاشرہ کہا جاتا تھا. اب جہالت کے معاشرے کا رد کرنے کے لیے رب تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب کو بھیجا. رب نے اپنے حبیب کو بھیجا. اور رب تبارک و تعالی نے بھیجا کیسے اور کہا کیا؟ اللہ اکبر. اللہ تعالی نے فرمایا سب سے پہلی وحی جو حضور پر آ رہی ہے نا، وہ ہی نسخہ آ رہا ہے اس جاہلیت کے ماحول کو علم کے ماحول میں تبدیل کرنے کا. اللہ، پہلا لفظ کیا ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. یہ پہلی آیت مبارکہ. حبیب آپ اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیے نا. آپ پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ. بتائیں جی، کہیں بھی جہالت آ جائے، کہیں کفر آ جائے، کہیں شرک آ جائے، بے حیائی آ جائے، بے دینی آ جائے، لا دینیت آ جائے، دین دشمنی آ جائے، اگر آپ اس معاشرے کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو وہ صرف اور صرف رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی وحی کا جو پہلا نسخہ ہے، پہلا جو رب تبارک و تعالیٰ نے تجویز فرمایا ان تمام امراض کو دور کرنے کا نسخہ، وہ صرف اور صرف قرات ہے. وہ علم کی تعلیم ہے، وہ ساتھ ساتھ علم کی تعلیم بھی ہے اور لکھائی کی تعلیم بھی ہے. دو چیزیں. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. یہاں تک وحی آتی ہے. ہیں جی بتائیں یار، اقرا سے شروع کر کے رب تعالیٰ نے پہلی وحی اور ختم کہاں پہ کی؟ قلم پر. یہ دو باتیں جو ہیں یہی معاشرے کے اندر ہیں جی ہر طرح کی جاہلیت کو دور کر سکتی ہیں، ہر طرح کی بے حیائی کو، بے دینی کو، فحاشی کو دور کر سکتی ہیں. تو یہ دو چیزیں ہیں. یہ دو چیزیں کیا؟ قلم اور قرات. دو چیزیں. اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے بقیہ بحث میں اگلے جمعے انشاءاللہ کروں گا، بات کو ختم کرتا ہوں. اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے جو لادینیت کی طرف جا رہے ہیں، بے حیائی میں مبتلا ہو رہے ہیں، فحاشی میں مبتلا ہو رہے ہیں جی، تو آپ بھی پھر یہ دو نسخے اپنے بچوں کو تھما دیں. یہ دو نسخے، اور یہ پڑھیں پھر اس اینک کے ساتھ جو مصطفیٰ کریم نے دی ہے. انگریز کی دی ہوئی اینک کے ساتھ نہیں، انگریز کے دیے ہوئے چشمے کے ساتھ نہیں، مستشرقین کی ہوئی تشریحات کے ساتھ نہیں. اگر حدیث آپ نے پڑھنی ہے تو عمدۃ القاری کی تشریح میں پڑھیں آپ. ہاں جی، امام بدر الدین عینی کی تشریح پڑھیں. اللہ اکبر، حد کر دی امام نے. آپ ایک مقام پہ لکھتے ہیں عمدۃ القاری میں، ضمن بات آگے عرض کر دیتا ہوں. کسی نے کہا آپ کو کہ آقا علیہ السلام کے جسم سے نکلنے والا خون ناپاک ہے اور آقا علیہ السلام کے بول مبارکہ وہ بھی ناپاک ہے. کسی نے یہ کہہ دیا. امام بدر الدین عینی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب عمدۃ القاری میں ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا یہ باتیں سننے سے نا میرے کان ہیں ہی بہرے. ان باتوں سے سننے سے میرے کان بہرے ہیں. میرے کانوں میں یہ آوازیں جاتی نہیں ہیں. میرے کان میں صرف وہ بات جاتی ہے جو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی عظمت کا اظہار کرنے والی ہے. بس میں وہی باتیں سنتا ہوں. میں ان باتوں کے سننے کا عادی نہیں ہوں، نہ میں قائل ہوں کہ ایسی باتیں کی جائیں یا سنی جائیں. اللہ اکبر کبیرہ. تو اندازہ لگائیں جی، میرے آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں، بچے ہیں، حضور نے پچھنے لگوائے، خون نکلا. آقا علیہ السلام نے کہا یہ لے جاؤ ایسی جگہ بہانا جہاں کوئی نہ دیکھے. وہ لے گیا، واپس آئے. فرمایا ہاں بھائی عبداللہ کہاں بہایا تھا؟ کہنے لگے حضور ایسی جگہ بہا کے ہوں جہاں کوئی نہیں دیکھے گا. آقا علیہ السلام نے لگتا ہے تو پی آیا ہے، تو نے پی لیا ہے. کہنے لگے حضور پی لیا ہے میں نے. آقا علیہ السلام نے کوئی نہیں فرمایا کہ یہ تو نے کیوں کیا. اگر وہ نعوذ باللہ من ذالک امت کے حق میں ناپاک ہوتا، آقا علیہ السلام خود منع فرما دیتے. امت کے حق میں آقا علیہ السلام کے جسم سے نکلنے والا خون بھی پاک ہے اور آقا علیہ السلام کے باقی فضلات مبارکہ جو ہیں وہ بھی پاک ہیں امت کے حق کے اندر. اس لیے یہ باتیں جو ہے نا چھیڑنی نہیں چاہیے. لوگ ایسے جناب کہ ہمک ہوتے ہیں لبرل سیکولر ذہن کے، وہ باں کرنے شروع کر دیتے ہیں. بھائی جاہل انسان، تجھے کیا پتا؟ مکھیاں دو ہی ہیں، ایک شہد کی مکھی ہے، ایک دوسری مکھی ہے. ایک مکھی جو ہے اس سے جو نکلے بیماری ہے، دوسری سے جو چیز نکلے اس کے شفا ہونے پہ رب تعالیٰ کا قرآن گواہ ہے. مکھی مکھی برابر نہیں ہے. تو پھر رسول اللہ علیہ وسلم کہتے جی وہ بھی انسان ہم بھی انسان. میں نے کہا نہ کر.
تو انسان ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رب تبارک و تعالیٰ کے سب سے سونے سب سے پیارے رسول بن کے تشریف لائے۔ ہاں ان کی عظمت اور شان جو ہے وہ برا البرا ہے۔ اس لیے بات صرف وہی سنیں آپ کہ جو ہمارے ائمہ کہیں، یہ نہیں کہ برنارڈ شاہ کیا رہا ہے، فلانا کیا کہہ رہا ہے، فلانا کیا کہہ رہا ہے، نہیں نہیں نہیں، ہم نے دین کی تشریح سننی ہے تو دیندار سے سننی ہے، دین کی شرح سننی ہے تو دینداروں سے، قرآن کی تفسیر سننی ہے تو انہی سے سننی ہے جو احمد بن حنبل کا ماننے والا ہو یا احمد رضا کا ماننے والا ہو۔ بتائیں، بات ختم۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔